فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے جس کتاب کی ریکارڈنگ کرنے کا شرف حاصل کر رہی ہوں اس کا نام ہے اردو ترجمہ حق الیقین، جلد دوم، مصنف علامہ سید محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ، مترجم ہے جناب سید بشارت حسین صاحب اور ناشر ہے مجلس علمی اسلامی پاکستان۔ اب کتاب کھولنے کے بعد سب سے پہلے دیباچہ مؤلف پڑھتے ہیں۔ اما بعد، خادم محمد باقر بن تقی حشر حما اللہ مع موالی حمل اکرمین، اخبار ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم، طالبان راہ حق و یقین کی خدمت میں یوں بیان کرتا ہے کہ چونکہ دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے ظاہر و اشکار ہو چکا ہے کہ حق تعالیٰ نے اس جہان فانی کو عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا، اور انسان جو اس دنیا کا چشم و چراغ ہے اس کے پیدا کرنے کا آخری سبب معرفت و عبادت خالق ہے، تاکہ ان دو روحانی قدم سے جاویدانی بہشت کی بلندیوں پر پہنچے اور اس پر فریب دنیا کی فانی لذتوں پر مغرور نہ ہوتے ہوئے ان دو حبل متین کے واسطے سے اپنے تئیں آخرت کی باقی رہنے والی سعادت پر سرفراز ہو۔ اور بہت سی آیتوں اور حدیثوں سے ظاہر ہے کہ عبادت بغیر معرفت کے جس کی جڑ ایمان ہے صحیح و مقبول نہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے جو چیز ابتدائی تکلیف میں مکلف پر واجب ہے ایمان کا حاصل کرنا ہے، لیکن اکثر حضرات اس سے غافل ہیں اور دین کے ارکان نہیں جانتے، اور چند ناقص دلائل میں سے مختصر اور کم جو جان لیا ہے اس میں تحقیق کی نگاہ سے نظر نہیں کی اور صرف تقلید پر اکتفا کر لیا ہے، اور گمان کی پستی سے یقین کے بلند درجے پر قدم نہیں پہنچایا۔ اگرچہ اس بندے نے عربی اور فارسی کی مبسوط کتابوں میں ان بلند مطالب کو نہایت واضح اور کافی دلائل سے جمع کر دی ہے، لیکن اکثر لوگ امور دین میں توجہ اور اہتمام نہ کرنے، کم استطاعت ہونے، باطل امور میں مشغول رہنے یا پوری قابلیت نہ رکھنے کے سبب ان کو نہیں سمجھتے اور فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ لہٰذا اس فقیر نے ارادہ کیا کہ اس مختصر رسالے میں ان بلند مطالب کو واضح اور قابل فہم الفاظ میں بیان کر دوں۔ خدائے تعالیٰ کی توفیق سے خواہش کے مطابق یہ کتاب مسمی بحق الیقین انجام کو پہنچی، چونکہ یہ سعادت سلطان بالسلطان شاہ سلطان حسین بہادر خان مدل اللہ ذلال جلہ علی رؤوس العالمین کے عہد کی برکتوں سے تھی، اس لیے بنظر الہام منظر اشرف میں پیش کیا ہے تاکہ مقبول طبع اقدس ہو اور اس کا بہترین نتیجہ فرخندہ آثار زمانہ میں ظاہر ہو۔ چونکہ ایمان کا مطلب ہے خداوند عالم کے وجود اور اس کی صفات کمالیہ اور اس کو ہر عیب و نقصان سے منزہ ہونے کی تصدیق کرنا، اور ان انبیاء کی حقیقت کا اقرار کرنا ہے جو حق تعالیٰ کی جانب سے خلائق کی تکمیل کے لیے ان پر مبعوث ہوئے ہیں، خصوصاً پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا، اور جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
خداوند عالم کی جانب سے لائے ہیں، تفصیل کے ساتھ ضروریات دین کا اور جو ضروری نہیں ہے ان سب کا اجمالاً اقرار کرنا، اور حق تعالیٰ کی عدالت کا اور اس کا افعال قبیحہ سے منزہ ہونے کا اور حشر و معاد اور ان کے تابع امور کا اقرار کرنا ہے۔ لہٰذا ان مطالب عالیہ کی تحقیق چند ابواب میں کی جاتی ہے۔ اب آئیں باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 1 پر لکھا گیا ہے، اردو ترجمہ حق الیقین، جلد 2، مصنف علامہ سید محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ، مترجم جناب سید بشارت حسین صاحب، ناشر مجلس علمی اسلامی پاکستان۔ صفحہ نمبر 2 پہ فہرست مضامین، اردو ترجمہ کتاب حق الیقین، جلد 2، عنوان اور ان کے صفحات پڑھتے ہیں۔ عنوان، نواں مقدمہ رجت کے ثبوت میں، صفحہ نمبر 5، 5واں باب قیامت کے ثبوت میں اور اس کے توابع کے مقدمات کا ذکر جو موت کے وقت سے دنیا ختم ہونے تک قائم ہوں گے، پیج نمبر 43۔ پہلی فصل جسمانی معاد کے ثبوت میں، پیج نمبر 43۔ دوسری فصل معاد جسمانی کے شبہات کی دفعیہ میں، پیج نمبر 50۔ تیسری فصل موت اور اس کے توابع کی حقیقت کا اقرار کرنا، پیج نمبر 58۔ ہر مرنے والے کے پاس جانکنی کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، مومن کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، پیج نمبر 62۔ پیج نمبر 63 پر مومن کی روح کا مرنے کے بعد غسل و کفن اور قبر تک بدن کے ساتھ ہونا، پیج نمبر 64۔ چوتھی فصل عالم برزخ کے حالات، پیج نمبر 69۔ قبر میں سوال و فشار اور ثواب و عذاب کا بیان، پیج نمبر 69 پر ہی ہے، تلقین کے بعد مومن سے سوال نہیں کیا جاتا، پیج نمبر 70 پر مومن کے لیے قبر میں آرام اور کافر پر قیامت تک عذاب ہوتا ہے، پیج نمبر 73۔ قبر میں میت سے اس کے امام زمانہ کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، پیج نمبر 76 پہ جناب فاطمہ بنت اسد مادر امیر المومنین علیہ السلام کی عظمت و جلالت اور ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، پیج نمبر 77 پر قبر میں مومن کا اکرام، پیج نمبر 78 پہ قبر میں غیر مومنوں پر سخت عذاب، پیج نمبر 83 پر کافروں کو جب قبر میں گرز مارا جاتا ہے سب مخلوق سوائے انس و جن کے ڈر جاتی ہے، پیج نمبر 93۔ 5ویں فصل ہے اور اس کا عنوان ہے قیامت کے بعد شرائط اور علامتوں کا بیان جو سور پھونکنے سے پہلے واقع ہوں گے، پیج نمبر 95 پہ چھٹی فصل سور پھونکنے اور اشیاء کے فنا ہونے کا بیان، پیج نمبر 100 پہ 7ویں فصل ان تمام حالات کے بیان میں جن کی خبر خداوند عالم نے دی ہے کہ قیامت سے پہلے واقع ہوں گے، پیج نمبر 102۔ قیامت کا منظر اور لوگوں کا میدان حشر میں جمع ہونا، پیج نمبر 102۔ 8ویں فصل وحوش یعنی جانوروں کے حشر کا بیان، پیج نمبر 106 پہ 9ویں فصل بچوں اور جنین اور ان کے ایسے کمزوروں کے حالات، پیج نمبر 111۔ 10ویں فصل میزان و حساب و سوال اور رد و مظالم کے بیان، پیج نمبر 113۔ حساب و سوال اور مظالم عباد کے بارے میں فیصلوں کا بیان، پیج نمبر 121 پہ 11ویں فصل ہے اور اس کے عنوان ہے رسولوں سے سوال کرنے، شہداء کی شہادت اور نامہ اعمال داہنے اور بائیں ہاتھوں میں دینے کا بیان، اور روز قیامت اور احوال روز قیامت کے بعض حالات کا تذکرہ، پیج نمبر 126 پر ہے روز قیامت گناہگاروں سے اعمال کی گواہی ان کے اعضاء دیں گے، پیج نمبر 130 پہ 12ویں فصل قیامت میں وسیلہ لوا، حوض، شفاعت اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام کے تمام منازل کا تذکرہ، پیج نمبر 131 پہ روز قیامت حضرت علیہ السلام
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جناب امیر علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا۔ پیج نمبر 132 روز قیامت جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہوں گے۔ پیج نمبر 140 پہ روز قیامت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ساقی کوثر ہوں گے۔ 143 پیج پہ حضرت کی اجازت سے جناب فاطمہ علیہ السلام اور ائمہ طاہرین علیہ السلام بھی مومنین کی شفاعت کریں گے۔ پیج نمبر 149 پہ موضوع ہے پیش خدا جناب فاطمہ اور آپ کے شیعوں کی قدر منزلت۔ پیج نمبر 150 پہ 13ویں فصل کا آغاز ہوگا اور اس کا عنوان ہے صراط کا بیان۔ پیج نمبر 154 پہ جناب سیدہ علیہ السلام کی چادر کے ہر تار سے مومنین لپٹ کر راہ صراط سے گزر جائیں گے۔ پیج نمبر 155 پہ 14ویں فصل کا آغاز ہوگا، بہشت اور دوزخ کی حقیقت اور حقیقت کا بیان۔ 158 پہ بہشت و دوزخ کے مخلوق و موجود ہونے کا قرآنی ثبوت۔ 159 پیج پہ بہشت و دوزخ کے موجود ہونے کے ثبوت میں حدیثیں۔ 161 پیج پہ 15ویں فصل بہشت کے بارے میں چند صفتوں کا بیان جو آیتوں اور حدیثوں میں وارد ہوئی ہیں اور اس پر اعتقاد رکھنا لازم ہے۔ پیج نمبر 164 پہ جنت میں دنیاوی عورتوں کا حوروں پر اپنے فضائل پیش کر کے غالب ہونا۔ پیج نمبر 168 پہ شب روز جمعہ کی فضیلت، شب او روز جمعہ کی فضیلت۔ 171 پہ بہشت میں مومن کی عزت و مرتبہ۔ پیج نمبر 177 پر خدا نے درخت طوبہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے مہر میں عطا فرمایا۔ پیج نمبر 184 پہ 16ویں فصل جہنم کی بعض خصوصیات اور وہاں کے عقوبات، عذاب و اذیتیں اور تکلیفوں کا بیان۔ پیج نمبر 188 پر زقوم کی حقیقت و تعریف۔ پیج نمبر 189 پہ غصاق کی حقیقت اور تعریف۔ پیج نمبر 191 پہ فاسقین اہل توحید کی حجت اور خدا کا ان پہ رحم فرما کر جنت سے نجات دینا۔ پیج نمبر 191 پر فاسقین اہل توحید کی حجت اور خدا کا ان پہ رحم فرما کر جہنم سے نجات دینا۔ پیج نمبر 205 پر جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام اور علی مرتضیٰ علیہ السلام کا زہد۔ پیج نمبر 206 پہ 17ویں فصل اعراف کا بیان۔ پیج نمبر 208 پہ اعراف میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام ہوں گے جو اپنے دوستوں اور دشمنوں کو پہچانیں گے۔ پیج نمبر 210 پہ 18ویں فصل ہے اور اس کے موضوع ہیں ان لوگوں کا بیان جو جہنم میں داخل ہوں گے اور ان کا جو ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ان لوگوں کا تذکرہ جو اس میں ہمیشہ نہ رہیں گے۔ صفحہ نمبر 215 پہ ائمہ میں سے کسی امام کی امامت سے انکار کرنے والا کافر ہے۔ پیج نمبر 217 پہ حضرت علی علیہ السلام کے دشمن ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور آپ کے دوست ہمیشہ جنت میں۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، حضرت علی علیہ السلام کے دشمن ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور آپ کے دوست ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ 221 پہ بقدر گناہ شیعوں کو دنیا میں تکلیفیں ہوں گی۔ 222 پر مومنین کی سفارش سے کچھ جہنمی بہشت میں داخل کیے جائیں گے۔ 225 پہ جو لوگ امام عادل کی ولایت نہیں رکھتے جہنمی ہیں اور جو رکھتے ہیں جنتی ہیں۔ اور 225 پیج نمبر 225 پر ہی ہے مخالفین کے نیک لوگ نجات نہ پائیں گے اور شیعوں کے بد اعمال بھی جنت میں جائیں گے۔ صفحہ نمبر 226 پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کے دوستوں سے بخشش و شفاعت کا وعدہ۔ 229 پر حقیقی شیعہ کی شناخت۔ 233 پر 19ویں فصل ہے اور اس کا موضوع ہے ایمان، اسلام، کفر اور ارتداد کے معنی کے بیان میں۔
250 پیج پر جو موضوع ہے وہ ہے حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کا کمسنی میں اظہار علم۔ 266 پیج پر 20ویں فصل ہے مختلف گناہوں اور ان سے توبہ کا بیان۔ پیج نمبر 316 پر جو موضوع ہے وہ ہے دوسرا مقصد وجوب توبہ۔ 266 پر 20ویں فصل ہے مختلف گناہوں اور ان سے توبہ کا بیان۔ اس کے بعد 316 پیج پر ہے وجوب توبہ۔ 325 پر توبہ کی قسموں کا بیان۔ 330 پر ان امور کا بیان جن پر خداوند کریم مواخذہ نہیں فرماتا۔ 341 پیج پر ہے خاتمہ، قیامت ختم ہونے کے بعد عالم کے حالات کا بیان۔ یہاں پر فہرست مضامین جو ہیں وہ مکمل ہو گئے۔ صفحہ نمبر 5، نواں مقدمہ۔ رجعت کے ثبوت میں واضح ہو کہ شیعوں کے اجماعی مسئلوں میں سے بلکہ فرقہ حقہ کے مذہب حق کی ضروریات سے حقیقت رجعت ہے، یعنی قیامت سے پہلے حضرت قائم علیہ السلام کے زمانے میں بہت نیک لوگوں کی ایک جماعت اور بہت بدکار لوگوں کی ایک جماعت دنیا میں واپس آئے گی۔ نیک لوگ اس لیے مبعوث ہوں گے کہ ان کی آنکھیں ان کے ائمہ اطہار علیہم السلام کی حکومت و سلطنت دیکھ کے روشن ہوں، اور ان میں سے بعض اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں پائیں، اور بدکار لوگ اس لیے زندہ کیے جائیں گے کہ دنیا کے عذاب اور آزار ان کو پہنچیں، اور اہل بیت علیہم السلام رسالت کی عظیم سلطنت جس کو نہیں چاہتے تھے دیکھیں، اور ان سے شیعوں کا انتقام لیا جائے، اور بقیہ تمام لوگ قبروں میں رہیں یہاں تک کہ قیامت میں محشور ہوں۔ چنانچہ بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ رجعت میں واپس نہیں آئے گا مگر وہ شخص جو خالص ایمان رکھتا ہوگا یا مطلق کفر کا حامل ہوگا، لیکن تمام لوگ اپنے حال پر قبر میں گزاریں گے۔ اکثر علماء شیعہ نے حقیقت رجعت پر اجماع کیا ہے، جیسے محمد بن بابویہ نے رسالہ اعتقادات میں، شیخ مفید اور سید مرتضیٰ اور شیخ تبرسی اور سید بن طاؤس اکابر علماء شیعہ وغیرہ رضوان اللہ علیہم نے اجماع کیا ہے، اور ہمیشہ علماء امامیہ اور مخالفین کے درمیان اس مسئلے میں نزاع رہی ہے۔ بہت سے شیعوں کے علماء و محدثین نے صرف اسی رسالے پر رسالے تالیف کیے ہیں، جیسا کہ ارباب رجال نے ذکر کیا ہے، اور شیخ ابن باویہ نے کتاب من لا یحذر الفقہ میں روایت کی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ وہ شخص ہم سے تعلق نہیں رکھتا جو ہماری رجعت پر ایمان نہ رکھتا ہو اور متاع کو حلال نہ جانتا ہو۔ اس حقیر یعنی مؤلف علیہ رحمہ نے کتاب بحار الانوار میں 200 سے زیادہ حدیثیں 40 سے زیادہ مصنفین علماء امامیہ سے نقل کی ہیں، جنہوں نے 50 معتبر اصل کتابوں سے درج کی ہیں۔ جس کو شک ہو اس کتاب کی جانب رجوع کرے، اور آیتیں جن کی تفسیر رجعت سے کی گئی ہے بہت ہیں۔ پہلی آیت یوم نبعث من کل امت فرجا ممن یکذب بآیاتنا، یعنی جس روز ہم مبعوث کریں گے ہر امت سے ایک گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ بہت سی حدیثوں میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہ آیت رجعت کے بارے میں ہے کہ حق تعالی ہر امت میں سے ایک گروہ کو زندہ کرے گا، اور آیت قیامت وہ ہے جس میں فرمایا ہے وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نَغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، یعنی ہم ان سب کو محشور کریں گے اور کسی کو ترک نہ کریں گے کہ زندہ نہ کریں، اور فرمایا کہ آیتوں سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آیتوں کا کوئی حوالہ یہاں پہ نہیں لکھا گیا۔
دوسری آیت، خدا بند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا وَقَعُوا الْقَوْلَ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تَكْلَمُهُمْ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، یعنی جب ان پر عذاب الہی واقع ہوگا یا جس وقت قیامت کے نزدیک ان پر عذاب نازل ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے دابہ نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا، جو انسان تھے اور ہماری آیتوں پر یقین نہ رکھتے تھے۔ بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ اس دابہ سے مراد علی علیہ السلام ہے جو قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری آپ کے پاس ہوگی۔ عصا کو مومن کی دونوں آنکھوں کے درمیان مس کریں گے تو حق کا مومن ہے نقش ہو جائے گا، اور انگشتری کافر کی دونوں آنکھوں کے درمیان لگائیں گے تو نقش ہو جائے گا کہ یہ حق کا کافر ہے، کاف الف کا یعنی حق سے ہے کہ حق کا کافر ہے۔ عامہ نے بھی مثل اس کے حدیث اپنی کتاب میں لکھی ہے اور عمار اور ابن عباس وغیرہ سے روایت کی ہے، اور صاحب کشاف نے روایت کی ہے کہ دابہ کوہ صفا سے ظاہر ہوگا، اس کے ساتھ عصائے موسیٰ اور انگشتری سلیمان علیہ السلام ہوگی۔ وہ عصا کو مومن کی پیشانی پہ سجدے کی جگہ یا دونوں آنکھوں کے درمیان مس کریں گے تو سفید نقطہ پیدا ہو جائے گا جس سے اس کا تمام چہرہ چمکتے ہوئے ستارے کی مانند روشن ہو جائے گا، یا یہ کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا جائے گا کہ مومن ہے، اور انگشتری کافر کی ناک پہ لگائیں گے تو سیاہ نقطہ پیدا ہو جائے گا جس سے اس کا تمام چہرہ سیاہ ہو جائے گا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا جائے گا۔ بیان کرتے ہیں کہ بعض قاریوں نے تکلمہم کو بغیر تشدید کے پڑھا ہے، تکلمہم کو بغیر تشدید کے پڑھا ہے یعنی ان کی پیشانی پر زخم ہو جائے گا، اور عامہ خاصہ کی متواتر حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام خطبوں میں فرماتے تھے کہ میں صاحب عصا و میسم ہوں، یعنی وہ چیزیں جس سے داغ کیا جاتا ہے۔ اور عامہ نے ابو ہریرہ اور ابن عباس اور اسبغ بن نباتہ وغیرہ ہم سے روایت کی ہے کہ دابت الارض امیر المومنین علیہ السلام ہے، اور ابن مہیار نے کتاب ما انزل من القرآن فی الائمہ میں اسبغ بن نباتہ سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ معاویہ نے مجھ سے خطاب کیا اور کہا کہ تم گروہ شیعہ گمان کرتے ہو کہ دابت الارض علی علیہ السلام ہے۔ میں نے کہا فقط ہم ہی نہیں کہتے، یہود بھی ایسا کہتے ہیں۔ یہ سن کر معاویہ نے علماء یہود میں سب سے بڑے عالم کو بلایا اور پوچھا کہ تم اپنی کتابوں میں دابت الارض کا نشان پاتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ معاویہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا ایک مرد ہے۔ پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ایلیا، الف لام یہ الف یا، الیا الف لام یہ اور الف۔ معاویہ نے کہا الیا علی سے کس قدر ملتا ہوا ہے۔ تیسری آیت، ان الذین فرض الیک القرآن ان الذی فرض الیک القرآن لوعدک المعاد، یعنی بے شک خدا نے تم پر قرآن واجب کیا ہے، یقیناً تم کو معاد کی جانب واپس کرے گا، یعنی اپنے مقام پر۔ بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ مراد رجت میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں واپسی ہے۔ اس تیسری آیت کو میں دوبارہ پڑھتی ہوں، ان الذی فرض الیک القرآن لردک الی معاد، یعنی بے شک خدا نے تم پر قرآن واجب کیا ہے، یقیناً تم کو معاد کی جانب واپس کرے گا، یعنی اپنے مقام پر۔ بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ مراد رجت میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں واپسی ہے۔ چوتھی آیت، قول خدا کے مطابق وَلَئِن قَتَلْتُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
او متا لِلَّہ تحشرون، یعنی اگر تم رائے خدا میں قتل کیے جاؤ یا تمہاری وفات ہو جائے تو یقیناً خدا کی جانب محشور ہوگے۔ بہت طریقوں سے منقول ہے کہ یہ آیت رجت کے بارے میں ہے اور سبیل اللہ علی علیہ السلام اور آپ کی ذریت کا راستہ ہے جو اس آیت پر ایمان رکھتا ہوگا، اس کے لیے قتل ہونا، اور ایسی موت ہے کہ اگر ان کی راہ میں قتل ہوگا ان کی رجت میں واپس آئے گا تاکہ بعد میں اس کی وفات ہو، اور اگر مر جائے تو رجت میں واپس آئے گا تاکہ ان کی راہ میں قتل ہو۔ اسی طرح خدا کے اس قول کے بارے میں فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی جو قتل ہوگا اور موت کا ذائقہ نہ چکھے ہوگا وہ یقیناً رجت میں دنیا میں واپس آئے گا تاکہ موت کا مزہ چکھے۔ 5ویں آیت قول خدا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِهِ وَلْتَنصُرُوهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ أَمْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ شَاهِدُوا وَلَوْنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، یعنی اس وقت کو یاد کرو جبکہ خدا نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ یقیناً ہم نے تم کو کتاب و حکمت عطا کی ہے، پھر تمہاری طرف وہ رسول آئے گا جو تمہاری تصدیق کرے گا، لہٰذا تم کو لازم ہے کہ اس پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو۔ خدا نے فرمایا کہ کیا تم نے میرا یہ عہد و پیمان قبول کر لیا؟ ان پیغمبروں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا، تو فرمایا کہ ایک دوسرے پر گواہ رہو اور میں تم پر گواہ ہوں۔ بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ یہ نصرت زمانہ رجت میں ہوگی، چنانچہ سعد بن عبداللہ نے اپنی کتاب بصائر الدرجات میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول خدا پر ایمان لائیں گے اور رجت میں جناب امیر علیہ السلام کی نصرت کریں گے۔ پھر فرمایا خدا کی قسم کہ جس پیغمبر کو خدا نے مبعوث کیا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر جس قدر ان کے بعد ہوئے ہیں سب کو دنیا میں واپس بھیجے گا تاکہ امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے قتال و جہاد کریں۔ اور شیخ حسن بن سلیمان نے اپنی کتاب منتخب البصائر میں کتاب واحدہ سے جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ بلا شبہ خدائے تعالی یکتا واحد اور بے مثل و نظیر ہے اور یکتائی میں منفرد تھا، کوئی اس کے ساتھ نہ تھا، اس نے ایک کلمے سے تکلم کیا اور اس کو نور قرار دیا، پھر اس نور سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا اور مجھ کو اور میری ذریت کو بھی اس نور سے خلق فرمایا ہے، پھر دوسرے کلمے سے تکلم کیا، اس سے روح پیدا ہوئی، اس روح کو اس نور میں ساکن کیا اور نور کو ہمارے جسموں میں ساکن کیا، لہٰذا ہم خدا کی برگزیدہ روح اور کلمات خدا ہیں جس کا ذکر خدا نے قرآن میں کیا ہے، اور ہمارے ذریعے سے خلق پر اپنی حجت تمام کی ہے، اور ہم خلق سے پہلے نور سبز کے اشباہ تھے، ایک چھت کے نیچے، جس وقت نہ آفتاب تھا نہ مہتاب، نہ رات تھی نہ دن، اور نہ کوئی آنکھ تھی جو ہماری جانب دیکھے، ہم خدا کی عبادت کرتے تھے اور اس کی تنزیہ، تسبیح اور تقدیس کرتے تھے، اور یہ خلائق کے پیدا کرنے سے پہلے تھا۔ جب خدا نے پیغمبروں کی روحیں پیدا کی تو ان سے عہد و پیمان لیا کہ ہم پہ ایمان لائیں اور ہماری مدد کریں۔ پھر حضرت علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ان کے وصی کی نصرت کرو، لہٰذا تمام پیغمبر ان کی مدد کریں گے۔ بے شک خدا نے مجھ سے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد لیا کہ ایک دوسرے کی مدد کریں، بے شک میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی اور آپ کے روبرو جہاد کیا، اور میں نے اس عہد و پیمان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت میں خدا کی خوشنودی کے لیے پورا کیا، لیکن ابھی پیغمبروں اور رسولوں میں سے کسی ایک نے میری مدد نہیں کی ہے، مگر اس کے بعد رجت میں میری مدد کریں گے، اس وقت مشرق و مغرب کے مابین تمام زمین میری ہوگی، اور یقیناً خدا
آدم علیہ السلام سے خاتم تک سب کو مبعوث کرے گا۔ جس قدر پیغمبر اور رسول ہوئے ہیں اور میرے روبرو و تمام انبیاء تمام جن و انس میں سے زندوں اور مردوں کے سروں پر جو اس وقت زندہ ہوئے ہوں گے تلواریں ماریں گے، اور یہ کس قدر عجیب بات ہے، اور کیوں کر نہ ان مردوں پر تعجب کروں کہ خدا ان کو گروہ در گروہ زندہ کرے گا۔ وہ لبیک کہتے ہوئے قبروں سے باہر آئیں گے اور آوازیں بلند کریں گے کہ لبیک لبیک یا داعی اللہ، اور کوفے کے بازاروں میں چلیں گے اور برہنہ تلواریں اپنے دوش پہ رکھے ہوئے ہوں گے، اور کافروں، جابروں اور اولین و آخرین کے جباروں اور ان کی پیروی کرنے والوں کے سروں پر ماریں گے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ ان وعدوں کو پورا کرے جو قرآن میں ان سے کیا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم الاخ، یعنی خدا نے ان سے وعدہ کیا ہے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں کہ یقیناً ان کو زمین پر خلیفہ قرار دے گا، جس طرح ان لوگوں کو خلیفہ قرار دیا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور بے شک ان کے لیے ان کے دلوں کو تمکین بخشے گا جو پسندیدہ ہے، اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا کہ میری عبادت کریں اور کسی کو میرا شریک قرار نہ دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ایسے حال میں میری عبادت کریں گے کہ امن میں ہوں گے اور میرے کسی بندے سے خوف نہ کریں گے اور کسی سے تقیہ کرنے کے محتاج نہ ہوں گے، اور رجت میں رجت کے بعد میری واپسی کے بعد واپسی ہوگی، میں رجتوں والا اور واپس آنے والا اور حکم کرنے والا، انتقام کرنے والا اور حیرت میں ڈالنے والی سلطنت کا مالک ہوں گا۔ میں ہوں لوہے کی شاخ کے مانند، میں ہوں خدا کا بندہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی، میں ہوں امین خدا اور علم خدا کا خزینہ دار اور خدا کے اسرار کا صندوق اور حجاب خدا اور وجہ خدا ہوں کہ میرے ذریعے اور وسیلے سے خدا کی جانب متوجہ ہونا چاہیے، اور میں ہوں صراط خدا اور میزان خدا، اور میں لوگوں کو خدا کی جانب جمع کرنے والا ہوں، اور ہم ہیں خدا کے اسماء حسنی اور اس کے مثال اور اس کے امثال علیہ اور ان کے آثار کبریٰ، اور میں ہوں جنت و دوزخ تقسیم کرنے والا، میں اہل بہشت کو بہشت میں ساکن کرنے والا ہوں اور اہل جہنم کو جہنم میں ڈالنے والا ہوں۔ اہل بہشت کی ترویج میرے اختیار میں ہے اور میرے اختیار میں ہے اہل جہنم کا عذاب، اور خلق کی بازگشت میری طرف سے ہے اور خلق کا حساب مجھ سے متعلق ہے، اور اعراف میں اذان دینے والا میں ہوں، میں قرص آفتاب کے نزدیک ظاہر ہونے والا ہوں، اور میں ہوں دابۃ الارض، اور میں ہوں صاحب اعراف کے مومن اور کافر کو ایک دوسرے سے جدا کرنے والا ہوں، میں ہوں مومنوں کا امیر، متقیوں کا بادشاہ، سابقین کی نشانی، بولنے والوں کی زبان، اور پیغمبروں کے اوصیاء میں سے آخری وصی، اور انبیاء کا وارث اور خدا کا خلیفہ، خدا کا سیدھا راستہ، اور روز جزا میں عدالت کی ترازو، اور اہل آسمان و زمین پر حجت خدا، اور جو لوگ آسمان و زمین کے مابین ہیں، اور میں وہ ہوں جس کے ذریعے سے خدا نے تم پر تمہاری خلق کے روز حجت تمام کی ہے، اور میں ہوں لوگوں کا گواہ قیامت کے روز، میں ہوں جس کے پاس اموات اور بلاؤں کا علم اور خلق خدا کا حکم ہے، اور حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہوں، میں لوگوں کے نسبوں کا جاننے والا ہوں، اور مجھے آیات و معجزات سپرد کیے گئے ہیں اور پیغمبروں کی کتابیں، میں صاحب عصا و انگشتری ہوں، میں وہ ہوں کہ خدا نے بادلوں، رعدوں، برق، تاریکی، روشنی، ہوا، پہاڑ، دریا، ستارے، آفتاب اور مہتاب کو میرا مسخر کیا ہے، میں اس امت کا فاروق ہوں، میں اس امت کا فاروق ہوں، اس امت کا ہادی ہوں، میں وہ ہوں کہ ہر چیز کی تعداد جانتا ہوں، اس علم کے ذریعے جس کو خدا نے میرے سپرد کیا ہے، اور ان رازوں کا جاننے والا جن کو خدا نے پوشیدہ کیا ہے۔ نیز روایت کی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے لوگوں نے حق تعالیٰ کے اس قول وَجَعَلَكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مَلُوكًا کی تفسیر دریافت کی، یعنی تم کو انبیاء بنایا اور تم کو بادشاہ قرار دیا،
حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ذریت ہیں، اور ملوک ائمہ اطہار علیہم السلام ہیں۔ راوی نے کہا آپ کو کیسی بادشاہی عطا کی ہے؟ فرمایا کہ بہشت کی بادشاہی اور امیر المومنین علیہ السلام کی رجت کی بادشاہی۔ اور علی بن ابراہیم نے اپنی تفسیر میں شہر ابن خوشب سے روایت کی ہے، خیوہ خو شین اور بے، خوشب سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حجاج نے مجھ سے کہا کہ قرآن میں ایک آیت ہے جس کی تفسیر نے مجھ کو عاجز کر دیا ہے اور سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ آیت یہ ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُ بِهِ مِن قبل موتا، یعنی اہل کتاب میں سے کوئی ایک نہیں مگر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یقیناً ان کی موت سے پہلے ایمان لائے گا۔ اور خدا کی قسم میں حکم دوں گا کہ یہودی اور نصرانی کی گردنیں مار دی جائیں، اور میں دیکھوں گا کہ ان کے لب حرکت نہیں کرتے یہاں تک کہ وہ مر جائیں۔ شہر بن خوشب نے کہا کہ اے امیر، یہ مراد نہیں ہے جو آپ نے سمجھا ہے۔ اس نے کہا پھر اس کے کیا معنی ہے؟ میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آسمان سے زمین پر آئیں گے تو کوئی یہودی وغیرہ نہ ہوں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کے مرنے سے پہلے ایمان نہ لائیں، اور وہ حضرت مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حجاج نے کہا کہ تجھ پر وائے ہو، یہ تو نے کہاں سے سمجھا اور کس سے سنا ہے؟ میں نے کہا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے میں نے سنا ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ خدا کی قسم چشمہ صافی سے تو نے لیا ہے۔ نیز اس نے اور دوسروں نے خداوند عالم کے اس قول کی تعویل میں روایت کی ہے، یعنی بلکہ جس چیز کا ان کو علم نہیں اس کی تکذیب کرتے ہیں، اور ابھی اس کی تعویل سے وہ ناواقف ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا یہ آیت رجت کے بارے میں ہے، بل کذبوا بها لم یحطوا بعلمہم ولما یاتہم تاویلا، یعنی جس چیز کا ان کو علم نہیں اس کی تکذیب کرتے ہیں اور ابھی اس کی تعویل سے وہ ناواقف ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو آیت رجت کے بارے میں ہے اور اس کے مانند ہے جس کا وقت ابھی نہیں آیا ہے، اور وہ لوگ اس کی تکذیب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہوگا۔ اور دوسری معتبر سند سے روایت کی ہے کہ رجت میں دشمنان اہل بیت کی خوراک ایک گندی شے ہوگی، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ نیز علی بن ابراہیم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جس قوم کو حق تعالیٰ نے عذاب سے ہلاک کیا ہے وہ رجت میں واپس نہیں آئے گی، جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے وَحَرَّمَ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور اس آیت وَنُرِيدُ أَن نَّمَّنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنَمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنَرَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ کی تعویل میں فرمایا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ یہ ایک مثال ہے جس کو خدا نے اہل بیت علیہ السلام اور رسالت دی ہے تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا باعث ہو، کیونکہ فرعون اور حامان اور قارون نے بنی اسرائیل پر ستم کی ہیں، ان کو اور ان کی اولاد کو مار ڈالتے تھے، اور اس امت میں اس کی مثال اول، دوم اور سوم اور ان کی پیروی کرنے والے تھے جو اہل بیت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل اور ان کو مٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ خداوند عالم نے اپنے پیغمبر سے وعدہ فرمایا ہے کہ جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو چھپایا اور فرعون سے ان کو مخفی رکھا، اس کے بعد ان کو ظاہر کیا اور فرعون اور اس کی متابعت کرنے والوں پر غالب کیا، اس کے بعد ان سب کو انہی کے ہاتھ سے ہلاک کیا، اسی طرح حضرت قائم علیہ السلام اور آپ کی ولادت کو پوشیدہ رکھوں گا اور ان کے زمانوں کے فرعونوں سے ان کو پنہاں رکھوں گا، اور رجت میں ان کو ان کے دشمنوں پر غالب کروں گا تاکہ ان سے اپنا انتقام لے۔ لہذا آیات کی تعویل اس طرح ہے
کہ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ان پر احسان کریں جن کو زمین پر کمزور کر دیا گیا ہے، جو اہل بیت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ہم ان کو امام واپس کریں گے اور روئے زمین کے وارث قرار دیں گے۔ روئے زمین کی بادشاہی ان کے لیے مسلم ہوگی اور ہم ان کو اقتدار زمین پر دیں گے تاکہ باطل کو مٹائیں اور حق کو ظاہر کریں، اور ان کے لشکر ان کے دشمنوں کو دکھائیں جنہوں نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق غصب کیا۔ منہم یعنی آل محمد جو قتل اور آزار سے ڈرتے تھے، اسی طرح امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب زندہ کیے جائیں گے اور ان کے قتل کرنے والوں کو بھی زندہ کیا جائے گا تاکہ ان سے انتقام لے۔ چنانچہ قطب راوندی وغیرہ نے جابر سے انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے شہادت سے پہلے کربلا میں فرمایا کہ میرے جد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے فرزند تم کو عراق کی جانب اشقیہ لے جائیں گے، اس زمین پر جہاں انبیاء اور اوصیاء نے ایک دوسرے اصحاب کی ایک جماعت اوصیاء نے ایک دوسرے سے ملاقات کی ہے، اس زمین پر جہاں انبیاء اور اوصیاء نے ایک دوسرے سے ملاقات کی ہے یا کریں گے، اس زمین کو امورا کہتے ہیں۔ تم اسی جگہ شہید ہوگے اور تمہارے اصحاب کی ایک جماعت تمہارے ساتھ شہید ہوگی، ان کو لوہے سے قتل ہونے اور زخم کھانے کی تکلیف و اذیت نہ پہنچے گی، جس طرح خداوند عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو سرد اور باعث سلامتی قرار دیا تھا، اسی طرح جنگ کی آگ تم پر اور تمہارے اصحاب پر سرد اور سلامتی کا سبب ہوگی، لہذا تم کو خوشخبری ہو اور تم خوش رہو، کیونکہ ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور اس عالم میں اتنی مدت تک رہیں گے جس قدر خدا چاہے گا۔ لہذا جب زمین شگافتہ ہوگی تو سب سے پہلے جو شخص زمین سے باہر آئے گا میں ہوں گا، اور میرا باہر آنا امیر المومنین علیہ السلام کے باہر آنے کے موافق ہوگا، اور ہمارے قائم علیہ السلام کا قیام تو اس وقت خداوند تعالیٰ کی جانب سے آسمان سے وہ گروہ جبرائیل و میکائیل و اسرافیل کے ساتھ اور فرشتوں کے لشکر مجھ پر نازل ہوں گے جو کبھی زمین پر نہ آئے ہوں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام اور میں اور میرے بھائی اور انبیاء و اوصیاء میں سے وہ تمام لوگ خدا نے جن پر احسان کیا ہے زمین پر آئیں گے اور خدائی نور کے ابلغ گھوڑوں پر سوار ہوں گے جن پر ان سے پہلے کوئی مخلوق سوار نہ ہوئی ہوگی۔ پھر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا علم ہاتھ میں لیں گے اور حرکت دیں گے اور اپنی شمشیر ہمارے قائم علیہ السلام کو دیں گے، اس کے بعد جو کچھ خدا چاہے گا ہم دکھائیں گے۔ اس وقت خدا تعالیٰ مسجد کوفہ سے روغن کا ایک چشمہ، پانی کا ایک چشمہ اور دودھ کا ایک چشمہ جاری کرے گا۔ اس کے بعد جناب امیر علیہ السلام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار مجھ کو دیں گے اور مجھ کو مشرق و مغرب کی جانب بھیجیں گے، اور جو خدا کا دشمن ہوگا میں اس کا خون بہاؤں گا اور جو بت پاؤں گا اس کو جلا دوں گا۔ پھر زمین ہند پر پہنچوں گا اور وہاں کے تمام شہروں کو فتح کروں گا، اور حضرت دانیال اور حضرت یوشع زندہ ہوں گے اور امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے کہ خدا اور رسول نے سچ فرمایا ان وعدوں میں جو کیا تھا۔ پھر ان کے ہمراہ 70 اشخاص کو بصرہ روانہ کریں گے، جو شخص مقاتلہ کے لیے تیار ہو اس کو قتل کریں گے، اور ایک لشکر بلاد روم کی جانب بھیجیں گے اور ایک لشکر بلاد روم کی جانب بھیجیں گے تاکہ ان کو فتح کریں۔ پھر ہر حرام گوشت جانور کو مار ڈالوں گا یہاں تک کہ سوائے پاک و بہتر جانور کے کوئی حیوان باقی نہ رہے گا۔ جزیے کو ختم کروں گا اور یہودی اور نصارہ اور تمام قوموں کو اختیار دوں گا کہ یا تو اسلام قبول کریں یا جنگ پر آمادہ ہوں۔ جو شخص مسلمان ہو جائے گا اس پر احسان کروں گا، اور جو اسلام قبول نہ کرے گا اس کا خون بہا دوں گا، اور ہمارے شیعوں میں سے کوئی باقی نہ رہے گا مگر یہ کہ خداوند عالم اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجے گا کہ اس کے چہرے سے خاک کو صاف کرے اور بہشت میں اس کی منزل اور عورتیں دکھائے، اور ہر اندھے، اپاہج اور مریض کو ہم اہل بیت علیہ السلام کی برکت سے خداوند عالم صحت یاب فرمائے گا،
اور خداوند عالم آسمان سے زمین پر اس قدر برکت بھیجے گا کہ میویدار درختوں کی شاخیں پھلوں کی زیادتی کے سبب ٹوٹ جائیں گی، اور گرمیوں کا میوہ جاڑوں میں اور جاڑوں کا پھل گرمیوں میں پیدا کرے گا۔ یہ ہے قول حق تعالیٰ کے معنی کہ اگر شہروں والے ایمان لائیں اور پرہیزگار ہو جائیں تو ہم یقیناً ان پر آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، لیکن انہوں نے ہمارے پیغمبروں کی تکذیب کی، لہٰذا ان کے کردار کی پاداش میں ہم نے ان کی گرفت کی، اور خدا ہمارے شیعوں کو وہ کرامت بخشے گا کہ زمین میں کوئی چیز ان سے پوشیدہ نہ رہے گی، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص چاہے گا کہ اپنے گھر کے حالات جانے تو خدا اس کو الہام کرے گا جو اس کے گھر والے کرتے ہوں گے۔ اس پارٹ نمبر 1 کا ابھی یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ 14 صفحے تک ہم نے پڑھ لیے، انشاءاللہ 15ویں صفحے کے ساتھ پارٹ نمبر 2 میں حاضر ہوں گے۔ ابھی کتاب حق الیقین جلد نمبر 2 جاری ہے۔